السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ہم اپنے وعدے کے مطابق عمران احمد نیازی کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم نے پچھلی قسط کے آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ امبالہ کی لڑائی میں اسلام شاہ کو شدید نقصان ہوا۔ خاص خان کا لشکر بے جگری سے لڑا اور نیازی لشکر کو مکمل تباہی سے بچا لیا۔ اسلام شاہ نے اپنا لشکر میدان سے ہٹا لیا اور امبالہ سے 20 کوس کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ اسی دوران خاص خان کو نیازیوں کی نیت کا پتہ چل گیا اور خاص خان بہادر جرنیل اور درویش صفت انسان تھا۔ وہ شیر شاہ سوری کا وفادار ساتھی اور عادل شاہ کا سچے دل سے حمایتی تھا۔ نیازیوں نے کھلے عام اپنی حکمرانی کا اعلان کیا تو خاص خان سمیت بہت سے افغان سردار ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے صرف 2 دن کے وقفے کے بعد اسلام شاہ نے نیازیوں پر حملہ کیا اور نیازیوں نے جم کر لڑائی کی، مگر تعداد میں اچانک کمی کا باعث جنگ ہار گئے۔ شکست کے بعد خاص خان جموں کی طرف نکل گیا اور نیازی کوہستان نما کی طرف بھاگ گئے۔ نیازیوں کا خیال تھا کہ پٹھانوں کے جانی دشمن گکھڑ ان کے حمایت کریں گے اور روتہاس کے زیر تعمیر قلعے پر قابض ہو کر دریائے گاگھرا اور درہ خیبر کے درمیانی علاقوں پر مشتمل نیازیوں کی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نیازی بھول گئے تھے کہ اپنی 5 سالہ حکمرانی میں سوائے ظلم جبر کے انہوں نے نہ کوئی اصلاحی یا فلاحی کام کیا اور نہ ہی دین اسلام کی کوئی خدمت کی۔ جن حکمرانوں نے عدل و انصاف قائم کیا، مدارس اور مساجد تعمیر کروائی، علماء کی خدمت کی، شفا خانے بنوائے اور رعایا پروری کی، عوام نے ہمیشہ ان کے لیے اپنے جانیں نچھاور کی۔ ہیبت خان نیازی نے شیر شاہ کے حکم پر ملتان کے تسخیر کا منصوبہ بنایا تو حضرت بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ حضرت شیخ ابراہیم نے اسی لشکر کشی سے منع کیا۔ شیخ نے ہیبت خان کو خط لکھا، حاکم ملتان سے صلح رحمی کی درخواست کی۔ حاکم ملتان فتح خان جٹ بھی خون ریزی کے حق میں نہ تھا، وہ بھی شیر شاہ سے امن کا معاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ ملتان کے گرد و نواح میں بلوچ قبائل کثیر تعداد میں آباد تھے اور حاکم ملتان کی اطاعت گزار تھے۔ سید بلوچ بلوچوں کا متفقہ سردار تھا۔ فاتح خان جٹ کا نائب تھا۔ ہیبت خان نیازی اور خاص خان کے درمیان بھی چپکلش تھی اور شہزادہ جلال شاہ اسلام شاہ بھی ہیبت خان نیازی سے خفا رہتا تھا۔ ہیبت خان نیازی اور فاتح خان جٹ کے درمیان کہروڑ کے مقام پر خون ریزی مارکا ہوا اور فتح خان جٹ کو شکست ہوئی۔ فتح خان اور سید بلوچ کہروڑ کے کچے علاقے میں محصور ہو گئے تو ہیبت خان نے شیخ ابراہیم کو امن کا سفیر بنا کر بھیجا اور وعدہ کیا کہ وہ دونوں سے صلح کر لے گا اور کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے گا۔ شیخ ابراہیم کے کہنے پر فتح خان جٹ اور سیدو بلوچ 20 کوس کے فاصلے پر نیازی کیمپ پہنچے تو ہیبت خان نیازی نے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ سیدو بلوچ رات کے تاریکی میں نیازیوں کا گھیرا توڑ کر بھاگ نکلا، مگر فتح خان جٹ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پنجاب کی حاکمیت ملی تو نیازیوں نے بلوچوں کا قتل عام اور فتح شیر جٹ کے حمایتوں کو بھی چن چن کر تہ تیغ کیا۔ نیازیوں کی حکمرانی اور عوام الناس سے برتاؤ دیکھتے ہوئے گگرو نے اسلام شاہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور نیازیوں کی کوئی مدد نہ کی۔ راول پنڈی اور جہلم کے درمیانی علاقہ ڈومیلی میں اسلام شاہ اور ہیبت خان نیازی کے درمیان آخری جنگ ہوئی اور مد مقابل لشکر بہادری سے لڑے۔ روایات میں ہے کہ ڈومیلی کے نوہو میں پھیلے قبرستان اسی جنگ کے آثار ہیں۔ دریائے جہلم اور ڈومیلی کے درمیانی علاقہ میں اسلام شاہ نے خون ریزی جنگ کے بعد ہیبت خان نیازی کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔
ہیبت خان نیازی مختصر دستہ لے کر دریائے کہان کے کنارے پر پھیلے جنگل میں روپوش ہو گیا۔ اسلام شاہ نے سارے پنجاب سے نیازیوں کا صفایا کر دیا اور انہیں دریائے سندھ کے مغربی علاقوں کی طرف دھکیل دیا۔ ہیبت خان نیازی نے کشمیر کی راہ اختیار کی، مگر بدقسمتی سے میر پور اور کوٹلی کے درمیانی علاقہ میں راجپوتوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ انعام کی لالچ میں آ کر راجپوتوں نے سردار نے ہیبت خان نیازی کا سر قلم کروایا اور دلی جا کر اسلام شاہ کو پیش کیا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ نیازیوں کو حضرت بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ شیخ ابراہیم کی بد دعا تھی۔ ہیبت خان نیازی شیخ ابراہیم کو دھوکہ دیا اور بد عہدی کا مرتکب ہوا۔ فتح خان جٹ کے قتل اور بلوچوں کو برباد کرنے پر شیخ ابراہیم نے ہیبت خان نیازی کے عبرتناک انجام کی پیش گوئی کی، جو سچ ثابت ہوئی۔ ایسے ہی انجام خاص خان کا بھی ہوا۔ اسلام شاہ کے حکم پر اسے قلعہ روح تہاس میں قتل کیا گیا۔ خاص خان کا سر قلعہ روح تہاس کے باہر اور دھڑ خاص پور ضلع جہلم میں دفن ہے، اور مورخین جنہوں نے ہیبت خان نیازی کو فتح کشمیر بنانے کی بھونڈی کوشش کی، وہ بھول گئے کہ 1543 عیسوی میں فتح ملتان ہوا اور 1544 عیسوی تک ہیبت خان نیازی شمالی سندھ کے بلوچوں سے نمبر آزما رہا۔ وہ پنجاب کی حکمرانی کے دوران صرف ایک بار اپنے صوبے سے باہر نکلا اور رائے سین کے قلعے کے محاصرے میں شریک ہوا۔ فتح خان جٹ کی طرح شیر شاہ نے پورن مل سے بھی امن کا معاہدہ کیا اور بے ہتھیارے پورن مل کو سارے خاندان سمیت ہیبت خان نیازی کے ہاتھوں قتل کروا۔ دوسری بار وہ اسلام شاہ کے خلاف آیا اور 1548 عیسوی میں کشمیری راجپوتوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ چک تاریخ پر نظر ڈالیں، پہلا چک سلطان غازی چک 1554 عیسوی میں برسر اقتدار ہوا اور 1563 عیسوی تک حکمران رہا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ہیبت خان نیازی پنجاب میں اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا اور پے در پے بلوچوں کی سرکشی سے نبرد آزما تھا۔ یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ ہیبت خان نے چکوں کو اقتدار دلانے میں کوئی کوشش یا سازش کی۔ امیر عبداللہ روکڑی اور ڈاکٹر لیاقت نیازی کی کتاب تاریخ میاں والی اور محمد اقبال خان تاجہ خیل نیازی کی تاریخ نیازائی کے علاوہ گزٹ آف میاں والی میں 1915 عیسوی میں درج واقعات کی تاثیر قداد پر مبنی ہے، یا پھر تاریخ فرشتہ مخزن اور احمد یادگار کی تحریروں سے مواد حاصل کیا گیا ہے۔ بیان کردہ مورخین کا تعلق نیازی قبیلے سے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اجداد کی غلطیاں اور مظالم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کے برعکس انگریز اور ہندو مورخین نے کسی حد تک توازن برقرار رکھا۔ جادو ناتھ سرکار، قانون گو ڈی سی سرکار کی تاریخوں میں سچائی کا عنصر موجود ہے۔ قانون گو نے تحقیق کے ہر پہلو کو اجاگر کیا ہے اور اپنی غلطیاں بھی تسلیم کی ہیں۔ آئین اکبری 1588 عیسوی کے مطابق نیازیوں نے ہمایوں اور اکبر سے دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے اور پنجاب کے شمالی مغربی علاقوں میں نیازی پھر سے آباد ہو گئے۔ 18ویں صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ نے نجیب الدولہ کی وساطت سے افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں اور جاٹوں کی سرکوبی کی دعوت دی۔ آپ نے لکھا کہ مرہٹوں کے خاتمے کے بعد قلعہ جاٹ پر حملہ کیا جائے اور خدا کی مدد و نصرت اس فتنے کا خاتمہ کر دیا جائے۔ افغان اور مرہٹہ لشکر 14 جنوری 1761 عیسوی کے دن پانی پت کے میدان میں صف آرا ہوئے۔ 2 دن کی خون ریز لڑائی کے بعد مرہٹہ شکست کھا کر میدان سے بھاگے تو افغانوں نے انہیں گھیر لیا۔ 16 جنوری 1761 عیسوی کا دن مرہٹوں کی بدترین شکست کا دن تھا۔ نظام الملک آصف جاہ، نواب نجیب الدولہ، تاج محمد خان بلوچ اور حافظ رحمت خان کے علاوہ خان زمان خان نیازی کے دستوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔
انگریز دوستانہ آئے تو دیگر پختون قبیلوں کی طرح نیازی بھی ملکہ معظم کی فوج کا حصہ بنے۔ پہلی اور دوسری افغان جنگ میں نیازی برٹش آرمی میں شامل رہے۔ پہلی اور دوسری عظیم جنگ میں نیازی افسروں اور جوانوں نے بہادری کے جوہر دکھلائے اور بڑا نام پیدا کیا۔ ترکوں کے خلاف جنگ میں کیپٹن جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو ٹائیگر نیازی کا خطاب ملا۔ 1857 کی جنگ آزادی نیازیوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ بلوچوں نے رائے احمد کھرل سے مل کر آزادی کی جنگ لڑی اور لاہور پر قبضہ کر لیا۔ ملتان میں واقع موسیٰ پاک شہید کی متولی پیر صاحب گیلانی نے پیش گوئی کی کہ انہوں نے خواب میں اشارہ ہوا کہ انگریز کی فتح ہوگی۔ اس پیشین گوئی کو سارے پنجاب اور سندھ کے علاقوں تک پھیلایا گیا، جس کے نتیجے میں پیر صاحب کے مریدین، جن کی تعداد جنوبی اور وسطی پنجاب میں تھی، رائے احمد خان کھرل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پنجاب کے جاٹوں، نیازیوں اور غیر راجپوتوں قبیلوں نے بھی جنگ آزادی سے علیحدگی اختیار کی۔ پٹھانوں کے پیر جنرل نکسن نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ افواہ پھیلائی کہ جو لوگ رائے احمد نواز کے راجپوت لشکر سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، انہیں سرکار کی طرف سے زمین اور اعلیٰ عہدے دیے جائیں گے۔ جنگ آزادی کی ناکامی پر انگریز حکومت نے وعدہ پورا کیا اور بہت سے جاگیر خان بہادر گدی نشین اور تمن دار پیدا کیے، جن کی نسلیں آج بھی حکمران ہیں۔ پنجاب اور سرحدی علاقوں کے گکھڑوں نے بھی انگریز کا ساتھ دیا یا پھر خاموشی اختیار کی۔ اٹک کے چھاچھی، خانزادے اور کھٹٹر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ زیادہ تر قبیلے حیات خان کھٹٹر کے ساتھ چلے گئے، جبکہ قلیل تعداد نے سردار کالا خان کھٹٹر کا ساتھ دیا۔ مارگلہ کے معرکے میں سردار کالا خان کھٹٹر نے جنرل نکسن کی کمانڈ پوسٹ پر حملہ کیا۔ نکسن شدید زخمی ہوا تو سردار حیات خان کھٹٹر اسے اٹھا کر واہا گارڈن لے گیا، مگر زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ واصل جہنم ہوا۔ نکسن کی موت کی خبر پر میاں والی، بنو، کوہاٹ، لکی مروت، ہزارہ، ڈیرہ اور پشاور میں سوگ منایا گیا۔ ڈومیلی کی شکست کے بعد نیازیوں کا پہلا مغلوں اور بعد میں انگریزوں سے تابع داری کا رشتہ قائم رہا۔ ہیبت خان نیازی اور عیسیٰ خان نیازی جیسی دلیر اور جفا کش قیادت نصیب نہ ہونے کی وجہ سے نیازی اتحاد بھی قائم نہ رہ سکا اور نہ ہی کوئی لیڈر نیازی لشکر سے تشکیل دے سکا۔ پانی پت کی جنگ میں خان زمان خان نیازی نے حصہ لیا، مگر بدلے میں کوئی بڑا فوجی یا سیاسی عہدہ حاصل نہ کر سکا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نیازی، لودھی، شیروانی اور سوری ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، مگر یہ بیان مزید تحقیق کا محتاج ہے۔ اسلام شاہ اور ہیبت خان نیازی کے درمیان ہونے والی آخری جنگ کے بعد ہیبت خان کا والی جموں سے مل کر کشمیر پر حملہ آور ہونے کا بھی ذکر ہوا، جو انتہائی دلچسپ ہے۔ لکھا ہے کہ ہیبت خان جموں کے راجہ سے مل کر کشمیر پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ مرزا حیدر وزیر اعظم کشمیر کو خبر ہو گئی۔ مرزا حیدر ہمایوں کا خالہ زاد بھائی اور بابر کا داماد تھا۔ مرزا حیدر دوغلات مصنف تاریخ رشیدی، چونسا اور کنوج کی لڑائیوں کا چشم دید گواہ ہے۔ ہمایوں کو شکست ہوئی تو مرزا حیدر جان بچا کر کشمیر آ گیا اور اپنی عقل و ذہانت کی وجہ سے نہ صرف مشہور ہوا بلکہ چک حکمرانی کا سیاسی سرپرست بن گیا۔ محمد دین فوک نے تاریخ اقوام کشمیر میں مصنف حیات لودھی شوکت افغانیہ کا بیان نقل کرتے ہوئے لکھا کہ ہیبت خان نے حاکم راجوری سے مل کر کشمیر پر قبضہ کرنا چاہا تو مرزا حیدر نے حسین ماگرے اور بہرام خان چک کو ہیبت خان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔
طارفین میں خون ریزی جنگ ہوئی جس میں نیازئی خواتین نے بھی حصہ لیا۔ ہمایوں اعظم ہیبت خان کی بیگم رابعہ بی بی نے بھی خواتین کے دستے کی کمان سنبھالی اور آخر دم تک لڑتی رہی۔ رابعہ بی بی نے چک کماندار سردار لائی چک کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس جنگ میں ہیبت خان سمیت 2000 نیازی مردوزن کام آئے۔ ہیبت خان اور دیگر سرداروں کے سر قلم کیے گئے اور انہیں اسلام شاہ کے دربار میں بھجوا دیا گیا۔ ہندی اور انگریز مورخین نے افغان تاریخ دانوں کو ناقابل اعتبار قرار دیا۔ احمد یادگار اور فرشتہ کی مثال دیتے ہوئے لکھا کہ وہ پٹھانوں کے معرکوں کو مبالغہ کا لباس پہنانے کے ماہر ہیں۔ ہیبت خان نیازی اور ولائی راجوری کا بیان بھی اس طرح لگتا ہے۔ کسی بھی مسند تاریخ میں راجوری کے مقام پر لڑی جانے والی کسی جنگ کا ذکر نہیں۔ امبالہ کی لڑائی میں نیازی شکست کھا کر بھاگے اور کوہستان نمک میں پناہ لی۔ کوہستان نمک کے خد و خال کا جائزہ لیا جائے تو شمال مغرب میں ترکی کا پہاڑ، شمال مشرق میں میر پور کا سلسلہ کالی دھار اور شمال مغرب میں دریائے جہلم واقع ہے۔ میر پور اور بھنبھر سلطان زین العابدین بڑھ شاہ کے دور سے ہی ککڑیا ریاستیں چلی آ رہی تھی۔ ان ریاستوں کے والیان کو فوج رکھنے کی اجازت تھی اور والیان کشمیری سلاطین کے صوبے دار کہلواتے تھے۔ ایسے کشیدہ ماحول میں ہیبت خان کا کشمیر کا رخ کرنا ناقابل فہم ہے۔ راجوری بھی نیم خود مختار ریاست تھی جس میں مڈھیر اور ملحقہ علاقہ جات شامل تھے۔ راجوری کے جرال راجپوت اسلامی دور سے پہلے اس علاقہ میں آباد تھے اور حکمران حیثیت کے حامل تھے۔ راجگان راجوری مڈھیر اور ریاسی ہمیشہ سے حاکم وقت کے اطاعت گزار رہے اور کبھی باغیانہ روش اختیار نہ کی، مگر افغانوں، سکھوں اور ڈوگروں کے خلاف مسلم جد و جہد میں جرال بھی شامل رہے۔ نیازیوں اور دیگر افغان قبائل کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں۔ کوہ سلیمان کی اطراف میں بسنے والے پٹھان بھی اختلاف ہے کہ سبھی قبائل یہود النسل نہیں۔ غوری اپنا تعلق یمن کے حوثی قبائل سے جوڑتے ہیں اور بعض ایرانی اور ترک النسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اولف کیرو اور دیگر مصنفین نے قبائلی اکثریت کا تعلق بابلی یہودیوں سے جوڑا ہے جنہوں نے بخت نصر نے قید کر کے ایران میں رکھا۔ سارس اول نے انہیں آزاد کیا اور کوہ سلیمان میں بسنے کی اجازت دی۔ افغانوں کے اصل خد و خال عہد سلاطین میں ظاہر ہوئے اور مغلوں نے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ نیازیوں کا عروج شیر شاہ سوری کے دور میں ہوا اور 5 سالہ شیر شاہی عہد کے ساتھ ہی نیازیوں کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ بعد کے ادوار میں نیازیوں اوانوں کے درمیان چپکلش رہی اور کئی خون ریز مارکے بھی ہوئے۔ نیازیوں کی نسبت ایوانوں کا پلہ بھاری رہا چونکہ پنجاب، کشمیر، ہزارہ، ڈیرہ جات اور افغانستان کے بعض اضلاع کے ایوانوں نے اپنے قدم جمائے رکھے۔ گکھڑوں کی طرح ایوان بھی جنگجو قبائل مارشل ریس میں شمار ہوتے ہیں اور ہر دود کے حکمران کو جنگی انسانی ایندھن مہیا کرتے تھے۔ نیازی قبیلہ تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے ایوانوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ میاں والی کا علاقہ بنوں سے الگ ہوا تو نیازیوں کی اہمیت میں بھی کمی آئی۔ نواب آف کالا باغ کے دور میں اقتدار میں نیازی سیاسی لحاظ سے بھی کمزور ہوئے اور اپنی الگ حیثیت منوانے میں ناکام رہے۔ سیاسی ادوار میں بھی نیازی کسی ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد نہ ہوئے اور مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ بن کر علاقائی پسماندگی دور کرنے میں ناکام رہے۔ سیاست، علم، ادب کے شعبوں کے علاوہ سول و ملٹری بیوروکریسی میں نامور لوگ پیدا ہوئے مگر میاں والی کو ان شخصیات سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایڈمرل کرامات رحمان نیازی، جنرل امیر عبداللہ خان نیازی،
مولانا عبدالستار خان نیازی، عمران خان نیازی، مولانا کوثر نیازی اور امیر عبداللہ خان روکڑی کے علاوہ کئی نامور شخصیت اس قبیلے سے تعلق ہے جنہیں ملکی اور عالمی سطح پر شہرت ملی۔ دوستو، عمران احمد خان نیازی کی دوسری قسط اختتام کو پہنچی۔ ہم اس کی تیسری قسط جلد اپلوڈ کریں گے، اور تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تیسری قسط آپ تک پہنچ سکے۔ اور ہاں، اگر آپ نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی کہانی نہیں دیکھی تو یہاں ٹچ کریں، لنک آئی بٹن میں دے دیا ہے۔